الله أكبر من الشيطان الرجيم
يوم تشخص فيه الأبصار. حمد و ثنا اور درود و سلام اللہ اللہ رب العالمین کے حضور دعائے کہ سارا مالک و خالق رازق داتا مشکل کشا حاجت روا اپنے بندیاں دے اپنیاں بندیاں دے رکھے روزے اور راتاں کا قیام قبول و منظور فرمائے۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر ایک اصلاحی اور معاشرتی موضوع ہے، مظلوم کی آہ کو بچو۔ ادھر کوئی شک نہیں کہ ظالم آدمی صرف اپنا نقصان نہیں کرتا اور جدھر سے ظلم کرتا گیا ہے وہ نقصان نہیں کرتا، بلکہ احادیث کی تشریحات اور پھر محدثین کے اقوال اس بات سے تائید کرتے ہیں کہ ظالم آدمی اپنے ظلم کی وجہ تو پورے معاشرے کی تباہی سے بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات، بڑی ہی دل کو لگن والی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک بندے کے بارے یہ کہہ سکنا، ہر گناہگار بندہ وہ مرن تو بعد اپنے گناہ کی سزا جڑی رب کے کولوں پائے گا، لیکن دو بندے یہ ہو جائے کہ جنہ کے متعلق میں دعوے نالے گل آنا کہ مرن تو پہلے ہی دنیا والے انہوں کا عبرت ناک انجام ضرور دیکھیں گے۔ وہ بد نصیب دو کیڑے کیڑے نے؟ وہ فرماتے نے پہلا بندہ والدین کا نافرمان، ماں باپ کا بے ادب اور ماں باپ کا گستاخ، مرن تو پہلے اپنے برے انجام کے نال ضرور دوچار ہوئے گا کہ لوگ وہی حالت ویکھ کے اپنے کناں نوں ہاتھ لائیں گے۔ اور دوسرا انسان، دوسرا بندہ ظلم کرنے والا ظالم آدمی، وہ مرن تو پہلے اللہ دے جان نکلنی ایسی مشکل کر دے گا کہ لوگ مولوی صاحب نے جا کے آکن کہ حضور تسی کوئی دم درود کرتے ہو کہ وہ جان نکل جائے اور سوکھا ہو جائے۔ دو بندے یہ ہو جائے کہ مرن تو پہلے معاشرہ انہوں کا برا انجام جڑا بھی ضرور دیکھے گا۔ اور اسی ممبر کے اندر دعا کرنے یا تسی آمین کیا تو اللہ مظلوم کر کے بے شک مار نہیں، ظالم کر کے نہ ماری، کیونکہ ظالم آدمی جڑا ہے
مرن تو پہلے پہلے اپنے انجام دے نال دو چار ہوئے گا۔ تو اللہ سانو سارے ظلم کو محفوظ فرمائے۔ اور میں اکثر ذہن دے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، جڑا سوال میں اپنے سامعین دے اگے بھی رکھنا، یار کیڑا ظلم ہے جڑا اس کو پہلا ہوندا سی اور اج نہیں ہوندا پیا؟ کوئی ایک یہو جہا ظلم دسو کہ جڑا ظلم اس کو قبل جاہلیت کے زمانے دے اندر ہوندا سی اور اج اس جدید زمانے دے اندر جنوں اسی بڑا تعلیم یافتہ باشعور معاشرہ کہنے آ، جڑا اس معاشرے دے اندر نہیں ہو رہا، کیڑا ظلم ہے جڑا اس معاشرے دے اندر نہیں ہوندا پیا؟ اور میرے نبی دے آن تو پہلے ایڈے ایڈے ظلم ڈائے جاندے سن کہ آسمان تو بارش نہیں برسدی پئی، انہوں نے ایک اونٹ دی دم دے نال اگ لگا کے انہوں مکے دیا گلیاں دے اندر دوڑا دینا، اور اونٹ بیچارہ اپنی تکلیف دے نال اپنی اذیت دے نال مکے دیا گلیاں دے اندر دوڑدا پھردا، حتیٰ کہ میرے رب نے وہ حالت دے اوتے رحم آندا، اللہ آسمان تو بارش نازل کردا، اس بارش کی وجہ تو بارش کے قطریاں کی وجہ تو وہی اگ جڑی ہے بجھدی، اللہ انہوں سکون عطا فرما دیندا۔ اور کیڑا ظلم جڑا اس وقت سی اور اج اس معاشرے دے اندر نہیں ہوندا پیا، کہ اللہ کو یہ دعا ہے اللہ سانو ساریاں نوں اللہ ظلم کو محفوظ فرمائے۔ اور جس بندہ کسی کا ظلم کرتا ہے نا، ظلم کرتا ہے تے مظلوم دی ہاں جڑی ہے وہ لگ جاتی ہے، تے جو مظلوم دی ہاں لگتی ہے پھر ہوندا پتہ کی ہے؟ اے جو ہو رہا ہے سارے معاشرے دے اندر اس وقت اپنے معاشرے دے اندر ذرا ارد گرد نظر سے مارو، صرف پاکستان دے اندر نہیں، صرف سعودی عرب دے اندر نہیں، اور دنیا دے بڑے ملک اس وقت میرے رب نے نیکاں نوں تے بداں نوں اکو ہی کیتے دے نال بن چھڑیا پڑ گئے۔ اب دیکھو کی وجہ کیا ہے، یہ ہاں کی لگی ہے؟ میرے رب دا قرآن اس بات کا اعلان کرتا پیا ہے، اور میری بات نو رد نہ کریا جے سدیا جے نہ، بات بالکل 100% انجی ہے۔ اس خطے دے اوتے اس زمین دے اوتے ایک ایسا مظلوم طبقہ ہے اور جی ہاں اس وقت ساری قوم کو لگ چکی ہے، کہ وہ مظلوم طبقہ پتہ کیڑا جے؟ اے رب دا قرآن کہہ رہا جے، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا الی یوم القیامت و بعدہ۔ اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے، فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ رب دا قرآن کے 5واں پارہ تے سورہ النساء آواز آندی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی، فرمایا کہ اعلان فرما کے ذرا کیا دیو نا، اللہ فرماتے ہیں کیا تسی انہاں لوکاں دے بارے آواز کیوں نہیں بلند کردے؟ کیا تسی انہاں لوکاں دے بارے انہاں دے متعلق اپنے احتجاج نوں کیوں نہیں ریکارڈ کرواندے؟ کیا تسی انہاں لوکاں دے متعلق اپنے جذبات دا اظہار کیوں نہیں کردے؟ ایک مظلوم بستی ہے اور جنہیں دیوٹھنے رہنے والے ظلم کرتے ہیں، ایک مظلوم لوگ نے اور جنہیں دیوٹھنے رہنے والے ظلم جانتے ہیں، اور کہنے نے اس خطے دلتے جنہاں کشمیر آکھیا جانتا ہے، اور کشمیری ایسی قوم اس خطے دلتے اور 72 سالہ کوئی ظلم دی چکی دے اندر دستے ہے، 72 سال گزر گئے اپنی بیٹیاں کی اس ظلم لگوا دیا، 72 سال
گزر گئے اپنے جواناں دیاں جوانیاں پیش کردیاں 72 سال گزر گئے اپنے بڑیاں بزرگاں دے انہاں دے سر جڑے نے انہاں آدمی دے پیراں دے تھلے روندے ویکھدے ہاں بھئی اینا ظلم انہاں تے کر دتا گیا ہے اور میرے رب دا اعلان کیے میرا رب فرماندا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ دی زمین دے جو کسے تے ظلم کیتا جاندا ہے نا اللہ دی زمین دے جو کسے تے ظلم کایا جاندا ہے تے اللہ جلال دا او مظلوم بندہ او دے منہ دے وچوں حال نکل جاندی ہے او دے منہ دے وچوں مظلوم دے خلاف فتوا نکل جاندی ہے آمینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے مظلوم بندے تو فکر نہ کر میں تیری فریاد نو ضرور پہنچاں گا میں تیری فریاد نو ضرور سناں گا اگرچہ میں تھوڑی دیر بعد سنا لیکن میں تیری فریاد نو ضرور سناں گا کیوں میرے رب نے انہاں مظلوماں دی فریاد نو سن لیا ہے دیکھ لو انہاں دے اوتے لاک ڈاؤن اور جڑا اس وقت تقریباً 9 مہینے ہون نو آئے نے او مظلوم بندے اپنے گھراں دے اندر بند پے نے انہاں نے اپنے مردیاں نو دفنانا بھی اپنے گھر دے ذہن دے اندر ہے اور بھوکے تے پیاسے تڑپ دے مر جاندے نے اور کسے دے کان دے اوتے چوں نہیں ٹرے اور لیکن جو میرے رب دی لاٹھی حرکت دے اندر آئی اور میرے رب دی لاٹھی بے آواز ہے اور میرے اللہ دی لاٹھی جس وقت حرکت دے اندر آئی ہے اور پھر میں اللہ نے چکی چلائی ہے اور جڑی چلتی جا رہی ہے اور پیستی جا رہی ہے اور میرے رب دی چکی اور چلتی بڑی آستائی لیکن پیستی بڑی باریک کر کے رے اور میرے اللہ اس چکی دے اندر پیستا جا رہا پھر اور میرے اللہ نے پوری دنیا میں اس کو کلے دے نال بن چھڑیا ہے فرمایا ویکھ میرے رب دیاں قدرتاں ویکھ میرے رب دیاں طاقتاں اور تو نہ مظلوم بندیاں واسطے تیری زبان دے وچوں آواز نہیں سی نکلدی اور تو نہ دی حمایت دے اندر کچھ نہیں سے کر سکدا دعانا سے کہ انہاں دا آپس دا مسئلہ ہے دعانا سے کہ انہاں دا آپس دا معاملہ ہے دعا بنا دلال علیہ السلام دی حدیث نو بلا دیتا ہے آمینہ دلال فرماتے ہیں مومن بندہ ایک جسم دے مانی دھوندا ہے مومن جڑا نے کہ وجود دے مانی دنے اور جسم دے کے حصے نو درد ہوے اور پورے وجود نو جسم دے اور پورے وجود نو درد ہوندا ہے اور کونا دا کٹ جڑا بھی اپنے سینے دے اندر محسوس نہیں کیتا دونا دا درد جڑا بھی اپنے وجود دے اندر محسوس نہیں کیتا دونا نو الگ جسم کا تصور کیتا ہے دونا نو الگ لوگ کی تصور کیتا ہے تو انہاں نو اپنے جسم دا حصہ سمجھیا ہی نہیں ہے تو زبانی بساں نہیں دعوے کرنا سے تو اپنی زبان دے وچوں خالی کوئی دعوے کرنا ہے اور تیرے دل دے اندر انہاں دی کوئی تڑپ تے کوئی لگن نہیں اور میرے رب نے پھر انہاں مظلوماں دی ویکھو نا فریاد نو سنی رہا ہے تے اس وقت ویکھ لو اور پوری دنیا جڑی ہے لاک ڈاؤن دی کیفیت دے اندر گزرتی پئی ہے اگر تے سمجھن نہ سمجھن لیکن حقیقت یہ ہوئی ہے انہاں نے جڑی رب دے کول دعا کیتی ہے نا وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا رب دی فریاد رب نے انہاں دی فریاد نو سن لیا ہے اور اللہ دے لشکراں دے وچ ایک لشکر جڑا کرونا وائرس دی شکل دے اندر آ گیا ہے انہاں دی مدد بن کے دنیا دے اوتے نازل ہویا انہاں دی مدد بن کے دنیا دے اوتے آیا ہے انہاں دی حمایت دے اندر دنیا دے اندر آیا ہے اللہ دی طرف انہاں دی دعا بن کے دنیا دے اندر آیا ہے تے میرا رب دا قرآن سچا ہے اللہ فرماتے ہیں ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فرمایا کہ اللہ
اللہ نو غافل تصور نہ کریا جے کہ زمین دے اوتے ظلم ہوے تے اللہ جڑا بے غافل ہوئے زمین دے اوتے ظلم ہوے تے اللہ جڑا بے پرواہ ہوئے نا نا میں پڑھیا کہ اللہ ذو جلال ظالم معاشریاں دے کولوں زندگی دا استقبال چھین لیا کرتے نے معاشرے کفر دی حالت دے اندر زندہ رہ جاندے نے معاشرے کفر دی حالت دے اندر رہ جاندے نے لیکن معاشرے جڑے نے ظلم دی حالت دے اندر زندہ نہیں رہ سکتے میرا رب جڑا نے ظالم معاشریاں دے کولوں زندگی دا استقبال چھین لیا کرتے نے ایک ظالم جدوں ظلم کرتا ہے او تے ظلم دا اثر جڑا ہے دوجیاں لوکاں دے اوتے بھی پیندا ہے او تے ظلم دا اثر جڑا ہے جانوراں دے اوتے بھی پیندا ہے او تے ظلم دا اثر جڑا ہے حشرات دے اوتے بھی پیندا ہے او تے ظلم دا اثر جڑا ہے جانوراں دے اوتے بھی پیندا ہے او تے ظلم دا اثر جڑا ہے پرندیاں دے اوتے بھی پیندا ہے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اج رخصت کرن واسطے جا رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل یمن سے مبلغ بن کے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام اج حضرت معاذ کی سواری دی مہار نو پکڑے آئے معاذ نو میرے پیغمبر نے سواری دے اوتے سوار کیتا ہے میرے آمنہ دے نال حضرت معاذ کے نال پیدل چلتے جا رہے ہیں ایک مرتبہ تے حضرت معاذ نے سواری شروع کرنا چاہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پیدل چل دو تے میں سواری دے اوتے سوار ہوں اللہ دے نبی جی اے تے معاذ نو گوارا ہی نہیں آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے معاذ اور رب العالمین نے عرشاں دے اوتے تیرا نام لے کے آگے آئے کہ معاذ نو یمن دے اندر دین دا مبلغ مقرر کر دیو اے معاذ تیریاں تے قسمتاں ہی بڑیاں نے اے معاذ تیریاں تے عظمتاں ہی بڑیاں نے اللہ نے تے تینوں اینیاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دتیاں نے اور رب نے تیرا نام عرشاں دے اوتے لے آئے اور تو دین دا مبلغ بن کے تے جا رہا ہے اور تیرے تے پیراں دی جڑی ہے غبار جڑی ہے او بھی بڑی عزت تے عظمت والی ہے اے معاذ اج میرا دل کردا میں دین دے تے مبلغ تے سواری دی مہار نو پکڑا اے معاذ نو سواری دے اوتے سوار ہوئے میں محمد تیری سواری دی مہار نو پکڑا تے نال میرے پیغمبر علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں نال میرے آمنہ دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ نو نصیحتاں فرماندے جا رہے ہیں آمنہ دے نال فرماندے نے معاذ ایک وقت آئے گا تو واپس مدینے دے اندر آئے گا ایک وقت آئے گا تو مدینے دیاں گلیاں دوبارہ دیکھیں گا ایک وقت آئے گا تو میرے شہر مدینہ دے اندر دوبارہ آئے گا لیکن اے معاذ اس وقت میں نہیں ہوں گا تینوں مدینے دے جو کونے دے اندر محمد علیہ السلام دی قبر نظر آئے گی میرے آمنہ دے لال نے جدو یہ گل کی ہے نبی پاک نے جدو یہ گل ارشاد فرمائی حضرت معاذ ہچکیاں لے کے تے رونا شروع کر دیندے نے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تسی میری تبلیغ دا اعلان کیتا میں خوشی خوشی جا کے اپنی والدہ نو خبر سنائی تے میری ماں نے بھی دیکھا کیا سی اے معاذ عظمت تے بڑی ہے اور میرے بیٹے دا نام عرشاں والے رب نے عرشاں دے اوتے لیا ہے اس تو بڑھ کے مقام کی ہو سکتا ہے اس تو بڑھ کے عظمت کی ہو سکتی ہے اس تو بڑھ کے عزت کی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے دا نام جڑا بھی عرشاں دے اوتے لیا ہے لیکن اے معاذ اس تو بڑھ کے اور مقام کی ہے لیکن ایک گل تے معاذ دسنا کہ آپ اپنے نبی نو چھڈ کے چلا جائے گا حجۃ الوداع دے موقع تے سنیا نہیں سی آمنہ دے لال علیہ السلام کی فرما رہے سن نبی پاک علیہ السلام کی کہہ رہے سن انج لگتا سی جب نبی پاک سارے کو رخصت ہونے والے نے انج لگتا سی جب نبی علیہ السلام سارے کو جان والے نے اے معاذ رمضان دا مہینہ بھی گزر گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلاں وچ لگدا سی جب نبی پاک سارے کو رخصت ہونے والے نے ایڈی پیاری ہستی نو چھڈ کے چلا جائے گا حضرت معاذ تیرے اللہ دے نبی جی میری آنکھاں وچ بھی آنسو آ گئے
میں کیا نہیں جان میں کر بھی کی سکنا وا عرشاں والے رب نے میرا نام عرشاں دے اوتے لے آئے آمنہ دے لائے زمین دے اوتے مینوں منتخب کیتا ہے تے میرا جانا تے بندا ہے حضرت معاذ دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کوئی گل میری امی آندی سی تے کوئی گل تسی فرما رہے ہو تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں معاذ تو یمن دے اندر جا رہا ہے اے معاذ میں تینوں جتنے اور نصیحتاں کیتیاں نے اور تے میری ایک نصیحت بھی یاد رکھی معاذ مظلوم دی بددعا تو بچی معاذ کسے دا حق نہ کھائی معاذ کسے تے ظلم نہ کری اس واسطے معاذ مظلوم تے رب دے درمیان دے اندر کوئی پردہ نہیں ہو مظلوم دے نکل جاتی ہے اور عورت عرش نو بھی ہلا دیندی ہے اس واسطے اے میرے معاذ مظلوم دی بددعا تو بچی اور میرے بھائی آؤ ذرا سی اپنے گریبان دے اندر منہ پا کے پہچان کیے اور کون جڑا کسی تے ظلم نہیں کرتا پیا اور کون جڑا کسی جگہ جو تے حق نہیں کھا رہا اگر بھائی ہے تے بہن دی وراثت کھائی جا رہا ہے اگر بھرا ہے تے بھائی دا حق کھائی جا رہا ہے اگر باپ تے بیٹیاں دے نال ظلم دا شکار ہے اگر بیٹے نے تے اپنے والدین دے نال ظلم کردے پے اگر خامد ہے تے اپنی بیوی دے اوتے ظلم کردا پیا ہے اگر بیوی ہے تے اپنے خامد دے حق جڑے نے او ادا نہیں کردی پئی اور کون اس معاشرے دے اندر اور جڑا دوسرے دے اوتے ظلم دا شکار نہیں اور میرے رب دا قرآن کہہ رہا ہے نا اللہ فرماندے نے والا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی مسجد نبوی دی اندر ایک بی بی رہندی ہے اے میں حدیث صحیح البخاری دی پڑھن لگا ہاں لمبی حدیث امام بخاری صحیح بخاری دی اندر لے کے آئے نے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد دی اندر ایک خادم آئے جڑی میرے نبی دی مسجد دی صفائی کیتا کرتی میرے نبی دی مسجد نو صاف رکھدی اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈیاں بیبییاں نوں مسجد دی صفائی دا شوق پا دے اے صفائی حقیقی معنی دے اندر صحیح جڑی وہ اینا ہی کرنی ہوندی ہے مرد جڑے نے تے جھاڑ چھانپی کردے نے اینا نے اللہ نے انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک صفائی رکھ دتی ہے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد دی خادمہ نے میرے پیغمبر دی مسجد دی خدمت کیتا کردی ہے اے نبی علیہ السلام دے گھراں دے اندر بھی آندی جاندی ہے نبی علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اے دنال کچھ زیادہ یہ سولت لگا ہو جاندہ ہے یہ اکثر ہی ماں جی عائشہ دے کول آ جاندی آکے ماں جی دے سر دے اندر تیل لگاندی ماں جی دے سر دے اندر کنگھی کر دی ماں جی دی خدمت کر دی گھر دے اندر صفائی تے ستھرائی کر دیندی تے دیر تک ماں جی عائشہ دے نال بیٹھ کے تے گلاں کردی رہندی تے اکثر اپنی زبان دے وچ ایک لفظ بولیا کردی سی اللہ تیرا شکر ہے اور سرخ موتیاں دے ہار والا دن اللہ تیرا شکر ہے او سرخ موتیاں دے ہار والا دن ایک دن ماں جی عائشہ پوچھ لیندیاں نے آندیاں نے اماں تو اکثر ہی اپنی زبان دے وچ ماننی ہے اللہ تیرا شکر ہے سرخ موتیاں دے ہار والا دن ماں دسنا کی معاملہ سرخ موتیاں والے ہار دا سرخ موتیاں والے ہار دے دن دا کی معاملہ ہے جس وقت ماں جی عائشہ نے پوچھا اس بی بی دیاں اکھاں ہی ڈول پیندیاں نے اے انج خیالاں دے اندر ہی ایک سفر دی دنیا دے اندر کدھر ہور ہی چلی جاندی ہے آندی عائشہ تو کیڑیاں گلاں میرے کولوں پوچھ رہیاں نے میں دسنا تے نہیں سا چاہندی پر اج میں تینوں دس دینی عائشہ اے تو بڑی دور دراز دے علاقے دے اندر ایک پنڈ ہے اوتھے ایک جگہ ہے اوتھے میں ایک چودھری دے گھر دی ملازمت سا اوتھے میں ایک وڈیرے دے گھر دے اندر ملازمت کردی تے میں اودی بیٹی دی خدمت واسطے وقف سا اودی بیٹی دا میں خیال رکھیا کردی اودی بیٹی دے نال
میرے سارے وہی بیٹی دی ہر معاملے دے اندر میں معاونت کر دی. ایک دن وہی بیٹی جڑی ہے حمام دے اندر نہانے واسطے چلے جاندی ہے. وہدا ایک کمر بند سی سرخ موتیاں والا بڑا ہی قیمتی کمر بند سی. وہ اپنے حمام دے اندر جس وقت نہانے واسطے گئی انہوں اتار کے تے حمام دی دیوار دے اوپر رکھ دیتا ہے. آپ نہانے دے اندر مشغول ہو گئی ہے کہ میں ذرا باہر تھوڑی دور سا اچانک آسمان تو ایک ہل آئیے آسمان تو ایک چیل آئیے. انہیں اس ہار نو انہیں اس کمر بند نو اور جنہ سرخ قیمتی موتیاں دا کمر بند انہیں ایک گوشت دا ٹکڑا سمجھا ہے. وہ چیل انہوں اٹھا کے اپنی چونج وچ لا کے تے اٹھ جاندی ہے. عائشہ جس وقت وہ نہا کے تے باہر نکلی انہیں دیکھا میرا کمر بند جڑا بھی اپنی جگہ دے اوپر موجود نہیں. انہیں آخیا انج لگتا ہے جویں میرا کمر بند تو اٹھایا ہے. اندی اللہ دی قسم ہے میں تیرا کمر بند نہیں اٹھایا. تیرے کمر بند دے نال تے اے معاملہ ہو گیا ہے. یہ گل پھیلی ہے میرے باپ دے باپ تک گل جاندی ہے. وہدا باپ جڑا ہے بڑا ہی ظالم ہے. انہیں میرے تو بگلوان واسطے میرے تے سختیاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے. وہدے عزیز و اقارب نے میرے تے سختیاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے. عائشہ میرے تے اتنا ظلم آیا گیا ہے میں اس بستی دے بازار کے اندر بدن کو برہنہ کر دیتا گیا ہے. جسم تو برہنہ کر دیتا گیا ہے. میرے کپڑے جڑے نے اتار دیتے جاندے نے. میں چوک دے اندر ایک جگہ دے تے بند دیتا جاندا ہے. اور میرے بھائی میں جڑی گل کیتی ہے دس مینوں کیڑا سورا میں جڑا اس وقت سی اج دے معاشرے دے اندر نہیں. اور میں کھانے وال دی سچ زمین دے تے ظلم دی داستان لگی ہے کہ چودھریاں دے پتراں نے ایک غریب دی بیٹی نوں ننگیاں کر کے سرے بازار بند دیتا ہے. برہنہ کر کے سرے بازار اور دے نال زیادتی دے مرتکب ہوئے نے. اور کیڑا ظلم ہے جڑا اس معاشرے دے اندر نہیں. پھر آنے رب دیاں رحمتاں نازل نہیں ہوندیاں. پھر آنے اللہ دیاں برکتاں دا نزول نہیں ہوندا. پھر آنے کہ رب جڑا وے ساڈے کولوں ناراض ہو گیا ہے. اگر اس وقت بیٹیاں نوں زندہ تردور کرن دا رواج سی اج دسنا کون جڑا بیٹیاں دی پیدائش تے خوش ہوندا ہے. وہ اج بھی تے ہی ہے نا. اور بیٹیاں دی پیدائش تے تانے تے مینے مارے جاندے نے. اور کنیاں ساریاں بچیاں جڑیاں نے اپنے سسرال دے اندر ظلم دا شکار نے. انہاں نے تانے تے مینے سننے نے. اور جڑی سس جڑی اپنی بہو نوں اس گل دے اوتے تانا مار دیے اور بیٹی دی پیدائش دے اوتے تانا مار دیے. انہوں کم از کم چند لمحات واسطے تے سوچنا چاہیے وے اور میں بھی تے بیٹیاں نا اور میں بھی تے عورتاں نا اور میں بھی تے خاتوناں نا اور مینوں بھی تے کسے ماں نے جنم دیتا ہے اور مینوں بھی تے کسے ماں نہیں پیدا کیتا ہے. اور تھوڑی دیر واسطے کم از کم اپنے دل دے اندر تصور پیدا کر لے. اور دس کیڑا ظلم ہے جڑا اج میرے معاشرے دے اندر نہیں ہوندا اس وقت سی تے اج او کوئی نہیں. اور کیڑا کام ہے جڑا اس معاشرے دے اندر نہیں ہے. اے مائی اپنا واقعہ سنا رہی ہے. آندی ہے عائشہ انہاں نے مینوں چوک دے اندر بند دیتا ہے. میرا جسم دے اوتے کوئی لباس نہیں ہے. جدوں سارے رستے بند ہو گئے نے میرے کو رستہ کھلا رہ گیا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ. رب دا دروازہ تے کھلا ہے نا. میں اپنے رب دے دروازے نوں کھٹکا دیتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر.
اور جڑا سنن والا وے او دے دروازے نوں کھٹکھٹایا ہے میں رب ول ویکھیا ہے اللہ دے اللہ سلم دی انتہا کر دتی گئی ہے بھلا انج بھی کر کے عزتاں نظام ہوندیاں نے بھلا انج بھی کر کے تے عزت اٹھانی پیندی ہے میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے میرے تے انج کر کے ظلم کیتا گیا ہے اللہ مظلوم دی پکار میرے رب نے سنی ہے اے حدیث آمنہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بی بی جڑی ہے اے آندی عائشہ میں رب ول ویکھیا ہے تے میں رب نوں پکاریا تے رب نے میری پکار نوں سن لیا ہے ہویا اے وے اچانک آسمان دے اوتے ایک چیل نمودار ہوندی ہے اینے اپنے منہ دے اندر ایک سرخ رنگ دی چیز نوں پکڑیا ہے آہستہ آہستہ زمین دے قریب ہوندی جاندی ہے لوگوں دی طرف متوجہ ہوئے وہ اپنی آوازاں کردی زمین دے قریب آئی اور وہ ہار جڑا دے اس زمین دے اوپر سٹیا ہوئے اے ہار مل گیا ہے اے سارے بڑے شرمندہ ہوئے انہاں نے میرے کول معافیاں منگنا شروع کر دتیاں نے اے میرے کول معذرت کرن لگ گئے میں کہ نا 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 میں ہن تواڈے نال کوئی نہیں رہنا میں ہن ایتھے تواڈے وچ نہیں رہنا میں اتوں نکلیاں اگے داخلہ چاہ رہا سی انہاں نے پوچھا کتھے پھر جاندے ہو آندے نے پتہ لگا ہے مدینہ منورہ دے اندر اللہ دا رسول آیا ہے اللہ دا نبی آیا ہے اسی انہاں دی تابعداری کرن واسطے جا رہے ہاں تے عائشہ میں اس قافلے دے اندر شامل ہو گئی میرا نام تے کوئی باپ سی نہ میری ماں سارے دنیا کو چلے گئے میرا باپ بھی دنیا کو چلا گیا میری ماں بھی چلی گئی ہے نہ میرا کوئی بھائی ہے تے نہ میری کوئی بہن ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے میں اس قافلے کے اندر شامل ہو کے میں مدینہ منورہ کے اندر آئی ہوں آمنہ دے لال علیہ پاک علیہ السلام کا میں کلمہ پڑھیا تے نبی علیہ السلام نے مینوں اپنے کے اندر کلمہ ادا کر دیتا ہے میں نبی پاک علیہ السلام دے ہمسائیگی دے اندر ہی رہنی ہاں اے مظلوم جنہ دی پکار میرے رب نے سنیا ہے بلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اس واسطے میرے بھائی کسی سے ظلم نہ کری اور ظالم آدمی میں علامہ ابن قیم دا قول سنا چکا ہوں وہ فرماندے نے ظالم آدمی جڑا وے یہ مرن تو پہلے اپنے انجام کو ضرور دوچار ہوئے گا اور اپنے ہاتھ دے نال بھی کسی سے ظلم نہ کری اپنی زبان دے نال بھی کسی سے ظلم دا شکار نہ ہوئی اپنے وجود دے نال کسی نے تکلیف نہ پہنچائی اگر کسی سے ظلم کر بیٹھا وے وہ چاہیے کہ اج وہ معافی مانگ لے وہ معذرت کر لے وہ سوری کر لے انہوں اپنے آپ کے نال راضی کر لے اور قیامت کا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دے دربار کے اندر جو جائے گا اوتھے اپنی نیکیاں دے کے جان چھڑانی پوے گی اوتھے نیکیاں دے گا انہاں دے گناہ جڑے نے اپنے سر دے اوپر اٹھائے گا تے جہنم کے اندر دھونکیا چلا جائے گا اور میرے بھائی آؤ اگر کسی کا حق ماریا ہے اور میں آمنہ دے لال علیہ السلام دی حدیث پڑھنا آپ فرماندے نے جن نے کسی نے ایک بالش اور کسی دی ظلمن ہتھیا لئی اپنے قبضے دے اندر کر لئی ایک مرلہ دو مرلے نہیں ایک کنال دو کنال نہیں ایک ایکڑ دو ایکڑ نہیں اور میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بالش زمین جڑی ہے اور ظلمن اپنے قبضے دے اندر کر لئیے مکان بنا لگاوے آندہ 4 اینچے ٹیکر کر لو کی کسی نو پتہ لگنا میں اور میرا رب دیکھدا ہی پیا اور جڑا ظلم کرنے والے تے ظالم تو اور غافل نہیں ہو اور دے ظلم تو غافل نہیں ہو اور میرے رب نو پتہ ہی ہو کی کرتا پیا ہے 4 انچ زمین نہیں ہو اے میرے پیغمبر دا فرمان یاد رکھنا آمنہ دے لال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اور میرا رب ایدی گلے دے اندر 7 زمیناں دا توگ پا دے گا اللہ کہے گا پھڑ تینوں زمیناں دا بڑا شوق سی نا اللہ اٹھایا اور 7 زمیناں دا توگ جڑا ہے اور میرا رب او دے گلے
گلے دے اندر پا دے گا اور ظلمن کسے دا حق نہ مارنا اور ظلمن کسے دا حق نہ چھیننا۔ اور میں آمنہ دے لال دی حدیث پڑھنا وا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے ظلمن ایک معمولی چیز بھی اپنے قبضے دے اندر کر لئی اللہ جہنم دے اندر دنیا دے اندر ہی وہ حصہ وقف کر دے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بیان کرو کیا وہ چیز معمولی ہوئے؟ آپ فرماندے نے ہاں نبی پاک دے کناں دے اوتے ایک مسواک لگی ہے اور چھوٹی جی مسواک۔ آپ فرماندے نے اگر اس مسواک کے برابر کیوں نہ ہوئے اگر کسی نے ظلمن اور اس چیز نے اپنے قبضے دے اندر کر لیا اپنے قبضے دے اندر لے لیا اللہ ذوالجلال جہنم دے اندر وہ حصہ جڑا وے وقف کر دے گا۔ اور میرے بھائی آؤ اگر کسی دے اوتے ظلمن بندہ کسی دے حق دا کھان دا شکار ہویا ہے اور دنیا دے اندر حق دے دے اور کوئی گل نہیں ایک مرلے دی گل نہیں اور ایک کنال دی گل نہیں اور گل جہنم کو بچن دی تے جنت دے اندر جان دیے۔ اور جس وقت میرے اور آپ دے تصور دے اندر یہ بات آئے گی کہ جہنم تو بچنا ہے تے جنت دے اندر جانا ہے وگرنہ اے ہوئی جڑی جگہ پہ اے ہوئی جڑا ٹکڑا پہ اے چند فٹ زمین دا ٹکڑا اور میرے واسطے جہنم دے اندر جان دا باعث بن جائے گا اور جہنم تو محروم اور جنت تو محرومی دا باعث ہو جائے گا جہنم دے داخلے دا باعث بنے گا کہ بندہ کدی بھی تصور دے اندر بھی یہ ہوئی حرکت نہیں کرے گا۔ میری رب دے کول دعا ہے اللہ اے جمعہ المبارک ہے رمضان کا جمعہ ہے تیسرا جمعہ ہے اے کوئی درس ہے اے کوئی سبق ہے اگر ساڈے وچ کوئی اس ظلم دا شکار ہے آج اللہ دے نال اس جگہ دے اوتے بیٹھ کے وعدہ کرے اللہ میں اپنے بھائی دا جڑا حق لیا تے میں دین واسطے تیار ہاں ایتھے بیٹھ کے وعدہ کرے انشاءاللہ اللہ آسمان کو دے واسطے جنت دے اٹھے دروازے ہی کھول دے گا۔ اللہ مینوں تینوں کسے دے اوتے دی ظلم تو محفوظ فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔